کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اصطلاحات کا استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہیں. جی اس کا تو آپ نے جواب بیان فرما دیا تھا. جی جی. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں. اچھا. تو پھر یہ ہاں ہاں اصطلاحیں کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اس کا تعلق اصطلاح سے بھی ہے، لیکن بنیادی سوال ہے کہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد نہیں ہے کا فیصلہ ایک ایسا وجود کر رہا ہے، ایسا شخص کر رہا ہے یا ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں کہ وہ ہمارے ذات میں ڈوب کر معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ہر شخص کا اپنا حق ہے کہ وہ یہ بتائے میرے مذہب کی بنیاد کیا ہے. دوسرے کا تو تعلق ہی کوئی نہیں. دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک مخالف مولوی صاحب نے ہمارے ایک مناظر کو یہ کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اس سے نتیجے میں تمہارا نکاح فسخ ہو گیا، تمہاری بیوی کی طلاق ہو گئی. تو انہوں نے کہا تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی، میں تمہاری بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. اب بیوی کو طلاق دینا تو اپنا کام ہے، کسی اور کا کام تو نہیں ہے. اسی طرح ایمان کا فیصلہ ہر شخص خود کرے گا کہ میرا ایمان کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. کسی غیر غیرہ کو کیا پتا کہ ہمارے ایمان کی کیا بنیاد ہے. جہاں تک ایمان کی بنیاد کی تلاش کا تعلق ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے اس معاملے میں کہ جس فرقے یا جماعت کا جو کوئی بانی ہے وہ بتائے گا کہ کیا بنیاد ہے، کیونکہ اسی بنیاد کے کو سننے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد پھر لوگ اس سے تعلق جوڑتے ہیں. بس اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، کیونکہ اسی کے فیصلے کو سن کر لوگ اس سے تعلق باندھنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق اس بنا پر جوڑا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو بنیاد بتاتے ہیں وہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اور بہت ہی پیاری بنیاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں. ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل ہی تعالی بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے. عالم گزران سے مراد یہ ہے کہ مسافر خانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی ایمان، اسی یقین کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے. یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. اس بنیاد پر ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا تعلق باندھا ہے، اور یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کوئی نہیں. اب سنیے ایک اور اقتباس. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد و لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ
اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور اہل قبلہ ہیں اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ نور الحق جز اول صفحہ 5۔ ایک یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اور اب سنیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں جو ملفوظات جلد صفحہ 324 اور 225 پر چھپا ہوا ہے اور لیکچر لدھیانہ کے صفحہ 12 ہے، فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد کوئی معمولی بھی فراست رکھتا ہو تو ایسے اعلان کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آخری فقرہ میں نے پڑھا ہے، جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں، یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پاک مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سے خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہماری پہنچ خواہ آسمانوں کی بلندی تک جا پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ قرب کا ایک ایسا عرفہ اور منزہ مقام ہے جہاں غیر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے قسم یہ کھائی ہے کہ جتنے اللہ کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں میں ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالیٰ یہی پلہ بھاری رہے گا۔ کرامات الصادقین صفحہ 25۔ اب بتائیے بنیاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا؟
اب سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. جو بنیادیں ہمارے پاؤں تلے سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے. بس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے، نہ کہ ہماری طرف سے. نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اس لیے بنیاد ڈھونڈنے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا پھر، کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں؟ مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں، اس کے سوا اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں. جھگڑا طے ہو گیا، ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے. جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے. اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبہ تو نہیں جس میں یہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کہیں کہ ہم نے مل لیا، ہم نے لے لیا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو. محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبہ تو کل عالم پر محیط ہے. اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں، ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، آؤ اور ہم بھی شامل ہو جاؤ. بس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاؤں تلے سے نکال دی ہے. تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو، نہیں مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے. اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے. اول تو لغو بےمانی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے، نعوذ باللہ آپ نے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے، نعوذ باللہ آپ نے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے. ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. اس لیے یہ لغو بات کی بنیاد کوئی نہیں. اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت دینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بنیاد ہے. دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں. اگر انصاف ہوتا، اگر تقویٰ ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے. دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں. اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندہ ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندہ اور اسلام سے منحرف ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے. یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے. ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا
لازم ہے کہ ہماری محبت میں مبتلا اور ہمارے ساتھ شامل ہو. اس لیے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو، اس میں کیڑے ڈالو، اس کو گندا اور بھیانک کر کے دکھاؤ، اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اوجھل کر دیں. یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اختیار کیا تھا. مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور فلاں بات ہو گئی، اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا. یہ اعلان کرتے پھرتے تھے، اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور خوف اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ سمجھتے تھے جادو اور سیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارا سر پھر جائے گا. تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، یعنی مکے کے سرداروں نے، اور اتنا خائف کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے راستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں. اگر وہ سچے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے. وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں، اور اگر نعوذ باللہ پیغام گندا تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں. یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، صرف مولوی سمجھتے ہیں. دین اسلام تو ہر کس ناقص کے لیے ہے. سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں، دل میں سچائی رکھتے ہیں. مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، صرف مولویوں کو تو ذکر ہی کہیں نہیں. متقیوں کا ذکر ہے، جو عالم جاہل سب برابر ہو سکتے ہیں. اگر تقوی کے لیے ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صرف عالموں کے لیے یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے، صرف وہی متقی بن سکتے ہیں. مگر تمام دنیا کے جاہل عالم سب ایک برابر ہو گئے. محمد مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے تو ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، اور سب کو خوشخبری ہے کہ آؤ اس رسول سے تزکیہ نفس حاصل کرو، اور اس سے تقوی حاصل کرو، اس سے علم کلام سیکھو، اور اس کی حکمت پاؤ. یہ ہے وہ مضمون جس کو یہ نہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں. کسی شخص کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے. صداقت کو وہ دیکھتا ہے تو پہچان سکتا ہے، اس کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ایک مکروہ چہرہ ایک حسین چہرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے. تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان عطا کر دیا ہے. بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اپنے مطلب کو بیان کرنے کی طاقت بخشی، بلکہ بیان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی. حضرت ابوبکر صدیق کون سے علم سے حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کو پہچان سکے تھے؟ صرف آپ کے چہرے کی صداقت تھی، آپ کی باتوں سے صداقت برس رہی ہوتی تھی. یہ آپ کی زندگی کا تجربہ تھا. بس آپ نے جو فرمایا، آپ نے حضرت ابوبکر نے آمنا و صدقنا کا اعلان کیا. اس کے لیے کسی علمی منطق، کسی علمی ڈھکوسلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی باتیں ہیں بعض لوگوں کے لیے، اس کو میں ان کا انکار نہیں کرتا، مگر بنیادی سرشت صداقت کو سمجھنے کی ہر عالم و جاہل کو، ہر کالے گورے کو برابر عطا ہو چکی ہے. بس اس پہلو سے ہم کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ موقع دو کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان کو دکھا سکیں، اور یہ دیکھ لیں خود کہ ہم کیا ہیں. دھوکہ تم دے رہے ہو کہ ہماری رستوں میں روکیں ڈالی ہوئی ہیں. اگر ہم گندے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھنے دو، وہ دیکھیں گے، ہمارے منہ پہ تھوکیں گے کہ گندے لوگ ہیں. تم کیوں تھوکتے ہو ان کو دکھائے بغیر؟
وہی سلوک کر رہے ہو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے کیا تھا۔ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک بیچاری عورت ڈری سہمی ہوئی مکے میں داخل ہو رہی تھی اور ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ اس رستے سے محمد سے نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے کہتے تھے کیا بات ہے؟ کہتی تھی وہ بڑا جادوگر ہے، میں نے یہی سن رکھا ہے، میں ڈرتی ہوں اس عمر میں کہیں کچھ اس کے جادو نہ چل جائے، میں تمہاری تھی۔ وہ پوچھتی پوچھتی بیچاری بڑھیا کمر جھکی ہوئی، بہت بوجھ ساتھ اٹھایا ہوا، ایک جگہ سے گزری تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ تو یہی سوال آپ سے کیا کہ بھائی مجھے بتا کہ اس رستے سے محمد تو نہیں گزرتا۔ میں نے کہا بی بی میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن تم بوڑھی ہو، کمزور ہو، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، مجھے اپنا بوجھ اٹھوا دو، میں اٹھا لیتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں ساتھ چل کے وہاں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور اسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا بوجھ اٹھایا اور جس جگہ اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچایا، پھر بوجھ رکھ کر فرمایا بی بی میں ہی وہ ہوں، میں اس لیے تجھے نہیں بتا رہا تھا کہ ڈر کے مارے تو مجھ سے قطع تعلق ہی نہ کر لے اور یہ بوجھ کا جو بوجھ اٹھانے کی جو تکلیف ہے اس میں مبتلا نہ رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس بڑھیا نے کہا اے محمد تیرا جادو چل چکا ہے مجھ پر، میں تو اسیر ہو گئی تیری۔ اور اسی پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ بس حسن کا جادو یہ ہوتا ہے، جو لوگ حسن سے پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر ان کی بات سچی ہے کہ کوئی شخص مکروہ ہے تو اس کو گھسیٹو، باہر نکال کے لاؤ، دکھاؤ اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کو اور دیکھ لو، ان کی کتابیں پڑھو، ہم یہ نہیں شائع کرتے، ہم شائع کرتے ہیں۔ تم لوگ جو اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو گندے لٹریچر شائع کرنے پر، مسیح موعود کی کتابوں پر خرچ کرو، دنیا کو پتہ تو لگے کہ کیا کہتا ہے یہ جو کہتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ میری باسط کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں، اس لیے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں، اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں، کوئی الگ بنیاد نہیں۔ اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفادہ، یعنی محمد رسول اللہ سے فائدہ اٹھائے بغیر بلا استفادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، تو مردود اور مخذول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ابدی مہر لگ چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا بجز اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ملفوظات جلسوں 284 اور 287 سے لیا گیا ہے۔ پھر منظوم کلام میں آپ فرماتے ہیں اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والے جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عشق کا یہ کارخانہ ہے جسے آپ احمدیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ این چشم رواں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں این چشم رواں کے بخل کے خدا دہن یا قطرے ہی بحر کمال محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور